السلام علیکم۔ آج میں بہت ہی پیاری سی کہانی آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے راز زندگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کمنٹ اور لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو پھر چلتے ہیں اس خوبصورت سی کہانی کی طرف۔ سمیرہ کی شادی شدہ زندگی بس ایک ہی چیز کے گرد گھومتی تھی، کام کام اور کام۔ شادی سے پہلے اماں اسے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے سرہانے کوئی ڈھول پیٹ کر بھی تمہیں اٹھانے آئے تو تم بے سود سوتی رہو گی۔ کبھی کہتی نیستی ماری ایسی سست الوجود ہو کہ اگر نکمے سست لوگوں کا عالمی مقابلہ ہوا تو تم پہلے نمبر پر آؤ گی، لیکن تم انعام لینے سے معذرت کر دو گی۔ پھر اماں اس کے لہجے میں نقل اتارتے ہوئے کہتی، ہائے مجھ میں اٹھنے کی، اسٹیج پہ آنے کی ہمت نہیں، انعام لینے نہیں آ سکتی، معذرت۔ کبھی سسرال میں برے سے برے حالات کی جھلک دکھاتی، اور ایسے ہی ہوا۔ شادی کے دوسرے دن ہی سارے کس بل نکل گئے تھے۔ اکلوتی نند کی شادی، سمیرہ کا ولیمہ ایک ساتھ تھا۔ چونکہ نند کا نکاح پہلے ہو چکا تھا، کاغذات مکمل تھے، لہٰذا وہ شادی کے دوسرے دن پردیس روانہ ہو گئی، اور گھر کے 4 مرد اور ایک مفلوج ساس اس کی ذمہ داری بن گئے۔ شروع میں تو وہ ہر 2 منٹ کے بعد بکھلا جاتی، تعلیمی زندگی کا سنہرا دور یاد آتا۔ بے فکری کی زندگی، کام کاج سے نپٹنے کے لیے ایک نہ دو پوری 5 خواتین موجود تھیں۔ دادی حیات تھیں اور بفضل خدا آج کی جوان جہان بچیوں سے کہیں زیادہ چست چاق و چوبند تھیں۔ سوئی میں دھاگا خود ڈالتی، اپنی روٹی خود بناتی، اپنے کپڑے خود دھوتی۔ بس ان کے سپوت نے انہیں اپنے کمرے میں جھاڑو پوچھا لگانے سے سختی سے منع کیا تھا، لہٰذا اس کام کے علاوہ سارے کام خود کرتی۔ پھر تائی امی تھیں، اپنی سگی ماں، ایک بڑی بہن اور بھابھی۔ ان 5 عورتوں کے ہوتے ہوئے وہ ہل کر گلاس میں پانی ڈالنا بھی حرام سمجھتی۔ اماں بہت سمجھاتی، طنز کے تیر چلاتی، لیکن لاشعوری طور پر یہ نقطہ ذہن میں تھا کہ سر پہ پڑے گی تو خود ہی آ جائے گا، یا جب پڑھائی سے فارغ ہو جائے گی خود ہی سیکھ لے گی، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ آخری سیمسٹر کے دوران ہی ہنگامی حالات میں شادی ہوئی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ گرم مسالہ جات میں کون سے مسالے ہوتے ہیں، انہیں گرم مسالہ کیوں کہا جاتا ہے، لونگ اور دار چینی میں کیا فرق ہے، ماش کی اور دھلی مونگ کی دال میں کیا فرق ہے، گرم پانی سے گندھے آٹے میں خمیر جلدی کیوں اٹھتا ہے۔ اس کا تو چھوڑیں، آٹا گوندنے میں پانی کا تناسب کتنا ہو۔ صاف سلیٹ اور کورے صفحہ کی طرح سسرال میں داخل ہوئی تو پتہ چلا مفلوج ساس کے ساتھ ترشرو سسر، کھلنڈرے دیور اور ہر چیز میں مین میخ نکالنے والے میاں کی تمام ذمہ داریاں اب سمیرہ کو ادا کرنی ہیں۔ کئی مرتبہ وہ غسل خانے میں گھس کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی۔ کئی مرتبہ سب گھروندہ چھوڑ چھاڑ جانے کا سوچا، خود ہی اپنی کاؤنسلنگ کرتی، اپنے آپ کو سمجھاتی۔ ہائے کس منہ سے ماں کے گھر جائے، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتی، اپنے آپ کو قصوروار گردانتی۔ گن گن کر وہ دن ذہن میں لاتی، وہ مناظر سامنے آتے تو اپنے آنسو حلق سے نیچے اتار لیتی، جب دادی اور امی کہا کرتی تھیں، اے مرجانیے کام سیکھ، کام میں ہاتھ ڈال، یہ حسن جوانی 1.5 دن کی کہانی۔ کبھی کہتی، بھائی ہمارے ابا میاں کہتے تھے کام پیارا ہوتا ہے، چم پیارا نہیں ہوتا۔ نین سالہ پوتی تانیہ کہتی، دادو چم کسے کہتے ہیں، اے پاگل۔ مطلب یہ ہوا کہ بہو بیٹیوں کے کام اچھے ہوتے ہیں، چمڑی یعنی شکل تو بس 2 سیکنڈ کے لیے اچھی لگتی ہے، گھرداری کے لیے تو کام آنا چاہیے۔ اور سمیرہ آنسوؤں کا گولا سینے میں اتارتی، ہائے سمیرہ کم بخت، تو نے کیوں نہ کان دھرے ان باتوں پر، کیوں بڑی بہن بھاوج کے سر پہ سوار ہو کے ان سے اپنے حصے کا کام نہ لیا۔ ہائے یہ دونوں رشتے اس کے لاڈلے نہیں، دشمن تھے دشمن، اب بس وہ تھی اور کاموں کی ہر قسم۔ کپڑے دھونا کیا آسان اور چھوٹا سا لفظ ہے، اس سے کوئی پوچھے میلے کپڑے کونے کھدروں سے جمع کرنا، ان کی الگ ڈھیریاں بنانا، دھونا، سکھانا، اتارنا، تہہ لگانا، ادھڑے پھٹے کپڑے الگ کرنا، اور برتن۔ ابھی سنک صاف کر رہی ہوتی تو 4 برتن سنک کی رونق بڑھانے کو پہنچ جاتے۔ صحیح معنوں میں اسے برتن دھونے سے موت پڑتی تھی۔ مرے کو مارے شاہ مداح، درمیان میں 3 بچے بھی عدم سے وجود میں آ کے۔ اماں ہر فون کال پر ہمت بڑھاتی، دوسروں کی زندگی سے چن چن کر مثالیں دیتی جو بقول ان کے اس سے زیادہ حالات کی تنگی کا شکار تھیں۔ اسے شکوے کے بجائے شکر کا درس دیتی، شکر ادا کرو تمہاری اولاد بے ضرر ہے، تمہیں کھانے پینے میں تنگ نہیں کرتی، وگرنہ ہر دوسری ماں کا تو یہی رونا ہے، جو بنا کے نہیں دیں وہ نہیں کھاتے، اور جو موجود نہیں ہوتا اس کی فرمائش کرتے ہیں۔ تم شکر کیوں نہیں ادا کرتی؟
اللہ مہربان نے تمہارے بچوں کو کبھی اس بیماری والے امتحان میں نہیں ڈالا جو ماؤں کے سانس سکھا دیتا ہے۔ شکر کا مقام ہے تمہارے میاں کی کھانے میں نقص نکالنے کی عادت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ کتنا بڑا فضل ہے رب کا! کیا آزمائش دی ہے تو سہولتیں بھی دی ہیں۔ تمہارے زیادہ تر کام تو بس بٹن دبانے کے محتاج ہیں۔ سمیرہ سنتی اور وقتی طور پر بہل جاتی۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بچوں کے اسکول سے آنے کا وقت ہو چلا تھا اور کھانے کے نام پر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کل چنے کی دال بنائی تھی، ساتھ میں سلاد رائتا بھی تھا، تو بچوں بڑوں نے بہت مزے سے کھائی تھی۔ اس نے فریزر میں دیکھا، تھوڑا سا چکن کا سالن بچا ہوا تھا۔ جلدی سے اس نے پیاز باریک کاٹ کر فرائی پین میں ڈالی، خوب سا ادرک، ہری مرچیں، ٹماٹر ڈال کر وہی چکن اور دال کو 2 منٹ کی بھنائی کے بعد دم پہ رکھ دیا۔ آخر میں خوب سارا دھنیا کاٹ کے ڈال دیا۔ لو جی، اس نے اپنے آپ کو شاباش دی۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ سالن اچھا بنا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے توے پر روٹیاں ڈالی۔ کھانا میز پر لگاتے ہوئے ایک منظر ذہن میں ادھم کود مچانے لگا۔ آج سے ٹھیک 11 سال پہلے وہ یونیورسٹی سے آئی تو کھانے کے لیے میز پر برتن سالن موجود تھے۔ اماں کام سے کہیں گئی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈونگے کا ڈھکن بےتابی سے اٹھایا، چمچے سے سالن پلیٹ میں ڈالا۔ کل والے بچ جانے والے بھنے گوشت کے سالن میں اماں نے ٹنڈے مکس کر دیے تھے۔ سمیرہ کو گوشت جتنا پسند تھا ٹینڈوں سے اتنی ہی چڑ تھی۔ اب جب اس نے نیا پکوان دیکھا تو پلیٹ پٹ گئی، گلاس پھینکا، ہاتھ پاٹ پہ غصہ نکالا، پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ بول بول کر اس نے دادی کا سر کھا لیا۔ جب انہیں معلوم ہے میں ملغوبہ نہیں کھاتی، انہوں نے کیوں یہ بنایا؟ دادی نے وضاحت کی، آج گھر میں کام بہت تھا، خیال تھا کہ بس چاول بنا لیے جائیں گے، لیکن عین وقت پر پتہ چلا تمہاری ماں کی خالہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو وہ تینوں سب کام چھوڑ کر میت والے گھر روانہ ہو گئی۔ میرے اندر اتنی گرمی میں جلنے مرنے کا دم خم نہیں تھا، تو بھیا میں نے کل کے سالن میں ٹنڈے ڈال کے پکا لیے۔ خالی ٹنڈے تو کھاتی نہیں ہو، کیا پتہ گوشت والے حلق سے نیچے اتر جائیں۔ دادی نے بحث یا منہ ماری کے نتائج بہت سنگین نکلنا تھے، بغیر کھائے کھانے کی میز سے اٹھ گئی تھی۔ یہ یاد آنا تھا کہ سمیرہ بری طرح سے ڈر گئی، اس کے بچے پتہ نہیں کیا رد عمل دیں۔ باقی وقت اس نے دعائیں مانگتے توبہ تلہ کرتے ہوئے گزارا۔ بچے آئے، ہاتھ دھو کر کھانے کی میز پر بیٹھے۔ تینوں نے ڈونگے کا ڈھکن اٹھایا، سالن کی طرف دیکھا، ناک کے پاس لے جا کر سونگھا۔ برسوں پہلے والی فلم کا ٹریلر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بس چھوٹی خولہ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا تو اس کی بڑی 9 سالہ بیٹی سے سمجھاتے ہوئے بولی، لالا ایسے نہیں کہتے، دیکھو ماما کیسے سارا دن کاموں میں لگی رہتی ہیں، اور ہم کھانے کے 2 نوالوں اور زبان کے چسکے کے لیے ماما کو پریشان کریں، کتنی بری بات ہے۔ نہ ہونے والے ڈرامے کا اختتام ایسا ہوگا یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں منہ چھپا کے رونے لگی۔ ابھی رات ہی امی نے اس کی خوب دھلائی کی تھی کہ اتنے سلجھے بچے اللہ نے دیے اور تم کاموں کی ذمہ داری کو آزمائش کہہ کر رب کو ناراض کر رہی ہو۔ بالفرض تصور کرو اگر تمہارے اوپر کاموں کا بوجھ نہ ہوتا، سانس چلنے پھرنے والی ہوتی، اولاد نافرمان بگڑی ہوتی تو تم برداشت کر لیتی؟ اس کے رونے سے بچے پریشان ہو گئے۔ ماما ہم نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، پلیز مت روئیں۔ 7 سالہ بیٹا عبد الرحمن بولا۔ سمیرہ نے بائیں ہاتھ کی پشت سے آنسو فوراً صاف کیے، مسکرا کر بچوں کو گود میں لیا اور سرگوشی میں بولی، کاش تم کچھ کہتے، میں مکافات عمل سوچ کر اپنے آپ کو بہلا لیتی، لیکن نہیں۔ اس نے بے اختیار رب کا شکر ادا کیا جس نے کاموں کا بوجھ تو 4 بندوں جتنا ڈال دیا۔ بچوں کی فرما برداری اس بوجھ کو اٹھانے معاون بن گئی۔ تب اسے احساس ہوا کہ فرما بردار اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہتے ہیں، اور رب العزت نے اپنے کلام میں اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کو قیامت تک کے لیے نمایاں کیوں کیا۔ باقی امی ٹھیک کہتی ہیں، اگر اللہ نہ کرے کام عام گھروں کی طرح ہوتے لیکن اولاد اکھڑ نافرمان نکلتی تو؟ جھرجھری لے کر اس نے استغفار پڑھا، بچوں سے گپ شپ میں مشغول ہو گئی کہ اس کے بچوں کو آداب فرزندی قدرت نے ودیعت کر دیے تھے۔ وہ ایک طرف سے اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے تو دوسری طرف سے آسانی کے دروازے بھی کھلے رکھتا ہے۔ تشکر کے احساس سے اس کی آنکھیں نم لیکن دل جذبوں سے معمور تھا۔ یہ کہانی تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔